اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، آیت اللہ سید مرتضیٰ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں کل جو ہم نے مطالب آپ کی خدمت میں بیان کیے، آخر میں بیان کیا کہ وہ اپنی دختر سے، اپنی بیٹی سے بہت شرمندہ تھے، اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ مرحوم آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری بیمار تھے، اور وہ ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ایک علویہ، ایک سیدہ ان کی خدمت کرے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے۔ کہ خود مرحوم آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری سید نہیں تھے؟ یقیناً سید تھے، چونکہ انہی کی تو اولاد ہے، انہی کی تو سگی بیٹی ہے، لیکن وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ بالآخر یہ میری بیٹی ہے لیکن اولاد رسول تو ہے نا، اور اولاد رسول میری خدمت کرے، یہ برداشت نہیں تھا ان سے۔ لہٰذا اس قدر احترام سادات کا آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری کی نظر میں اہمیت رکھتا تھا۔ مرحوم آیت اللہ علی قاضی طباطبائی، جنہوں نے 10 سال مرحوم مرتضیٰ کشمیری کے ساتھ اپنا وقت گزارا اور عقیدت مندانہ رابطہ ان کے ساتھ رکھا، مرحوم آیت اللہ علی قاضی طباطبائی کی زندگی میں بھی سادات کا احترام بہت زیادہ قابل مشاہدہ ہے۔ مرحوم ہاشم حداد موسوی اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ مرحوم علی قاضی جب بھی نجف سے کربلا تشریف لاتے اور ہمارے گھر ان کا آنا ہوتا، تو ایسے میں وہ میری والدہ کو جب بھی مخاطب قرار دیتے تو علویہ کہتے۔ علویہ وہی سیدہ کو ہی کہا جاتا ہے، یعنی سید زادی، تو وہ انہیں علویہ کہا کرتے تھے، جبکہ میری ماں سیدہ نہیں تھی، غیر سید تھی۔ تو میری والدہ نے ایک دن مرحوم قاضی سے سوال کیا کہ آپ مجھے علویہ کہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں تو سید زادی نہیں ہوں، آپ مجھے علویہ کیوں کہتے ہیں؟ اگر آپ احترام کی وجہ سے مجھے علویہ کہتے ہیں تو میں اس احترام کے قابل نہیں ہوں، آپ مجھے علویہ نہ کہا کریں۔ آیت اللہ قاضی ان کا یہ کلام سن کر تھوڑا سخت الفاظ میں اور سخت لہجے میں وہ ان خاتون کو مخاطب قرار دے کر کہتی ہیں کہ جو عورت 4 سید زادوں کو اس دنیا میں لے کر آئے اور ان کی پیدائش کا باعث بنے، وہ سید زادی نہ کہلائے، اس کا کیا فائدہ ہے اس عورت کا کہ 4 سید زادے بچوں کو جنم دینے کے بعد بھی وہ سید نہیں ہوئی ہے۔ در واقع مرحوم قاضی یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ اب وہ نسباً سید زادی ہو چکی ہے، بلکہ مرحوم قاضی اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے تھے کہ جس عورت نے سید کو جنا ہو اس کا احترام بہت بلند ہو جاتا ہے، یہ اب معمولی عورت نہیں ہے، اس نے جس بچے کو جنا ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے، اور پھر عورت 4 سیدوں کو جنے اور اس کے بعد اس کو وہ احترام نہ ملے۔ کیوں احترام نہ دیا جائے ایسی عورت کو کہ جس کے پیروں کے قدموں کے نیچے 4 سیدوں کی جنت موجود ہے؟ چونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے نا، تو ماں اگر غیر سید ہے اور اس کے بچے سادات ہیں، 4 سادات ہیں، 5 سادات ہیں، 3 سادات ہیں، 2 سادات ہیں، 1 سادات ہے، اور ان کی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ماں کا احترام ان پر واجب ہے، تو وہ عورت کیسے لاحق احترام نہ ہو؟ تو مرحوم قاضی سید ہاشم حداد کی والدہ کو علویہ اس وجہ سے کہتے تھے کہ اس کا احترام، اس خاتون کا، اس مخدرہ کا اب سید زادی خواتین سے کم نہیں ہے، وہی احترام جو ایک سید زادی خاتون کا ہے، اس مخدرہ کا بھی اب وہی احترام برقرار ہو چکا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کی نسل سے اور اولاد سے سید زادے ہیں۔ لہٰذا یہ نقطہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے جو آغا قاضی نے تعلیم دیا مرحوم ہاشم حداد کی والدہ کو اور مرحوم ہاشم حداد کو، کہ اس قدر احترام ان خواتین کا بھی ہونا چاہیے کہ جنہوں نے سادات بچوں کو پیدا کیا، یعنی سید زادے سے شادی کی اور بعد میں جو بچے پیدا ہوئے وہ بھی سید زادے تھے، تو اس خاتون کا احترام بڑھ گیا۔
مرحوم قاضی نے مرتضیٰ کشمیری سے جو بات سیکھی وہ یہی بات ان کی زندگی میں، یعنی خود مرحوم قاضی کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس مطلب کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ سید زادے کی توہین کرنا خود رسول خدا کی توہین کرنا ہے۔ آج کل یہ افراد جو توہین رسالت کا بہت زیادہ پرچار کرتے ہیں، انہیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کو جرم سمجھتے ہو اور آل رسول کا احترام نہیں کرتے ہو۔ آل رسول کے ساتھ جو مصائب ڈھائے گئے یا جن لوگوں نے مصائب ڈھائے ان لوگوں کو تم سر پہ چڑھاتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ رسول خدا کا ہم احترام کریں۔ یہ کیسا احترام ہے؟ سید زادے کی توہین کرنا خود رسول خدا کی توہین کرنا ہے، اور وہ اگر سید زادے جو بضعۃ منی کا مستحق ہو، ان کی اہانت، یہ تو بدرجہ اولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت ہے۔ نفس رسول کی اہانت خود رسول خدا کی اہانت ہے۔ اس سے بڑی کوئی توہین رسالت ہو سکتی ہے؟ حسین ابن علی کی شہادت، حسن مجتبیٰ کی شہادت، صدیقہ طاہرہ کی شہادت، علی مرتضیٰ کی شہادت، اس سے بڑی توہین رسالت اور کیا ہوگی؟ مرحوم قاضی کی زندگی میں سادات کا بہت احترام تھا۔ سید ہاشم حداد موسوی اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں مرحوم قاضی نجف سے کربلا تشریف لائے اور ہمارے گھر کچھ لمحات کے لیے انہوں نے قیام کیا، اور پھر مرحوم قاضی ہمارے گھر سے باہر تشریف لے جانے لگے۔ کہیں جانے کا ان کا ارادہ تھا، کوئی مقصد تھا، میں بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ اب جب گھر سے باہر نکلا ہوں، کچھ قدم آگے چلا ہوں تو میں نے دیکھا میرا کمسن بیٹا جو ہے وہ میرے پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ تو ایسے میں سید ہاشم کہتے ہیں کہ میں نے مرحوم قاضی سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے گھر چھوڑاؤں، صرف یہی کلمہ، اسے گھر چھوڑاؤں۔ اب یہ کلمہ سننا تھا مرحوم قاضی کا کہ مرحوم ہاشم حداد کہتے ہیں کہ وہیں کھڑے ہو گئے، چہرے کا رنگ بالکل سرخ ہو گیا اور زور سے اپنی عصا کو زمین پر مار کر کہتے ہیں تم نے کیا کلمہ کہا ہے ابھی؟ اور پھر مرحوم ہاشم حداد متوجہ ہو گئے کہ قاضی صاحب کو کس بات پہ رنج ہوا ہے اور کس بات پر ناراحتی ہوئی ہے کہ میں نے ایک چھوٹے بچے کو اسے کہہ دیا۔ کہا آغا یہ مجھ حقیر کا بیٹا ہے، یعنی اگر میں حقیر ہوں تو یہ میرا بیٹا ہے، یعنی مجھ سے بھی چھوٹا ہے۔ تو یہاں مرحوم قاضی نے کہا نہیں، ہرگز نہیں ہے، دوبارہ ایسے مخاطب کرنے کا حق نہیں ہے آپ کو۔ آپ خود بھی سید ہیں، آپ کی اولاد بھی سید ہے، اور آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے۔ اس بات کو معمولی نہ سمجھے۔ سید زادے کی توہین خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ ذریہ رسول ہے، اکرموا اولادی، میری اولاد کا احترام کرو، یہ اسی مطلب کی تو دلالت کرتا ہے۔ یہ آپ کی اولاد ہے، یہ رسول خدا کی اولاد ہے، تم خود بھی سید ہو اور یہ تمہارے بچے بھی سید ہیں، ان کو ہرگز حق نہیں رکھتے ہو ایسے کہنے کا، بلکہ ان کو اس چھوٹے سے بچے کا بھی احترام لازم ہے۔ لہٰذا آیت اللہ کوچانی نقل کرتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد نے اپنی تمام زندگی میں اپنے بچوں کو جب بھی مخاطب قرار دیا ہے تو ان کو احترام سے مخاطب قرار دیتے تھے۔ مثلا فارسی زبان میں آغا کا کلمہ احترام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہمارے اردو میں صاحب کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ فلاں صاحب کہاں ہیں، فلاں صاحب کیا کر رہے ہیں، تو یہ صاحب ایک احترام کے لیے ہوتا ہے نا۔ اگر آپ صاحب کا کلمہ نہ استعمال کریں، فقط نام لے کر آئیں تو ایک بے ادبی ہے۔ فارسی زبان میں آغا کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، لہٰذا مرحوم قاضی جب بھی اپنے بچوں کو مخاطب قرار دیتے، آغا مہدی، آغا سید محمد حسین، اس طرح سے آغا کا لفظ ان کے ساتھ استعمال کرتے اور فرماتے تھے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت ہے، ولو فاصلہ زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ رسول خدا کی ذریت ہے، اس کا احترام فرض ہے، لازم ہے، ولو یہ میری اولاد ہی کیوں نہ ہو، مجھ پر بھی لازم ہے کہ میں اس کا احترام کروں۔ عین وہی نقطہ کہ جو مرحوم مرتضیٰ کشمیری اپنی بیٹی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ سید زادی ہے، اولاد رسول ہے، میری خدمت کرے، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیشہ اس سے معذرت کرتے یا ہمیشہ اس بات کے بارے میں پریشان رہتے کہ میری خدمت سید زادی کر رہی ہے، اولاد رسول کر رہی ہے۔ مرحوم قاضی اس قدر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے احترام کے قائل تھے، اور خود مرحوم قاضی
آثار سیادت کا بھی بہت احترام کیا کرتے تھے۔ مثلا یہ جو عمامہ سیاہ رنگ کا ہم سر پہ پہنتے ہیں، یہ کس بات کی علامت ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ میں سید زادہ ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت سے تعلق رکھتا ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہوں۔ لہٰذا مرحوم قاضی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی اپنے سر پر عمامہ رکھتے یا اتارتے، دونوں صورتوں میں اپنے دونوں ہاتھوں سے عمامے کو تھامتے تھے۔ کبھی ایک ہاتھ سے عمامے کو نہیں پکڑا، کہ ایک ہاتھ سے عمامہ پکڑنا عمامے کی توہین ہے۔ دونوں ہاتھوں سے عمامے کو پکڑتے، پہنتے وقت بھی اور اتارتے وقت بھی دونوں ہاتھوں سے عمامے کو تھامتے، اور پھر عمامے کو چومتے، اور پھر چومنے کے بعد انہیں سر پر رکھتے یا اس مخصوص جگہ پر رکھتے جہاں انہوں نے عمامہ رکھنا تھا اتارنے کے بعد، اور باقاعدہ اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے کہ یہ عمامہ کوئی معمولی عمامہ نہیں ہے، اس عمامے کا احترام بھی واجب ہے، چونکہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرشتوں کے سر کا تاج ہے۔ باقاعدہ اس سلسلے میں روایات موجود ہیں۔ اب یہاں میں افسوس کا کلمہ بھی بیان کرتا چلوں، کل کی گفتگو میں بھی میں نے بیان کیا کہ بعض افسوس کی بات ہے کہ حوزہائے علمیہ میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی وہ سیادت کا لباس پہنتے ہیں اور خود کو سید ظاہر کرتے ہیں۔ یہ نادرست ہے عزیزان محترم۔ اگر کوئی فقی بھی آپ کو کہہ دے کہ آپ کسی بھی اعتبار سے سادات فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کوئی فقی آپ کو اس بات کا ہرگز سرٹیفکیٹ نہیں دے گا کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، پھر تو کائنات میں جتنے بھی افراد ہیں ان کو سید کہنا چاہیے، کیوں؟ چونکہ سب حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ اس طرح تو نہیں بنتا ہے عزیزان محترم۔ سیادت صرف حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذریت کے ساتھ مخصوص ہے۔ آج اگر معاشرے میں آپ کسی کو بھی سیاہ عمامہ پہن کر کہیں جاتے ہوئے یا آتے ہوئے مشاہدہ کریں گے تو آپ کے ذہن میں کیا بات آئے گی؟ آپ یہی کہیں گے کہ یہ رسول خدا کی اولاد ہے، فاطمہ زہرا کی ذریت سے تعلق رکھتا ہے، یہی بات ذہن میں آئے گی نا۔ آپ اس کا احترام کریں گے، کیوں؟ چونکہ یہ فاطمہ کی اولاد ہے، یہ علی و بطول کی اولاد ہے، وگرنہ اگر صرف علی مرتضیٰ کی اولاد منظور اور مراد ہو تو اس کو وہ احترام حاصل نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اکرموا اولادی کا کلمہ استعمال کیا ہے وہ دوسرے افراد کے لیے استعمال نہیں کیا ہے، وہ حضرات حسنین شریفین سے چلنے والی نسل سے متعلق کہا ہے۔ وہ سادات جو سادات فاطمی ہیں، جن کا سلسلہ نسب رسول خدا تک پہنچتا ہے، جو رسول خدا کی اولاد ہیں، اکرموا اولادی، میری اولاد کا احترام کرے۔ تو ایسے میں کوئی شخص فراڈی اور ڈھونگی بننے کی کوشش کرے اور لباس سیادت کو پہن لے، یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ خداوند متعال ایسے افراد کی ہدایت کرے۔ بہت افراد ایسے معاشرے میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں، اور مجھے بہت دکھ ہوا گزشتہ دنوں میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ جو مرحوم آیت اللہ بہجت کے پیچھے سال ہا سال سے آیا کرتا تھا، غیر سید تھا اور سفید عمامہ پہنا کرتا تھا، اور ابھی میں نے گزشتہ دنوں اسے حرم مطہر امام رضا میں دیکھا سیاہ عمامہ پہن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی سفید عمامہ پہن لیا اور اب آپ سیاہ عمامہ پہن لیں، یہ جرم نہیں ہے؟ خود کو سادات فاطمی میں ظاہر کریں، لوگ جو آپ کو مشاہدہ کریں گے وہ آپ کے بارے میں کیا قضاوت کریں گے؟ فوراً دیکھ کے یہی کہیں گے کہ یہ سید فاطمی ہے۔ کوئی نہیں کہے گا کہ آپ علوی ہیں یا آپ فلاں نسل سے تعلق رکھنے والے سید ہیں یا حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ سب آپ کو آپ کے حلیے سے یہی کہیں گے کہ یہ سید فاطمی ہے، یعنی علی و بطول کی اولاد ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے، اور یہ کام جرم ہے۔ ہمارے استاد ہیں آیت اللہ حجت ہاشمیہ خراسانی، وہ بس اوقات ایسے القاب کہ جو سادات سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا جعفری سادات ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے نام کے ساتھ جعفری لگا دے اور وہ سید نہ ہو، حضرت آیت اللہ حجت ہاشمی خراسانی سخت ناراض ہوتے تھے اور کہتے تھے کیوں اپنے نام کے ساتھ آپ نے اس کلمے کو اضافہ کیا؟ آپ کو سید ہو، کیوں اپنے آپ کو کہتے ہو؟ لیکن متاسفانہ یہ ایک رواج معاشرے میں چل پڑا ہے، لوگ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، حسنی کہتے ہیں اور جعفری کہتے ہیں، اور اس طرح سے
القاب اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں، جبکہ وہ ان القاب سے مستحق نہیں ہے، چونکہ نسل فاطمہ اور علی و بطول سے ان کا تعلق نہیں ہے، نسل رسول خدا سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ خداوند متعال ایسے افراد کی ہدایت کرے، اور خداوند متعال ہماری بھی ہدایت کرے کہ ہم ان افراد کو سید کہہ کر مخاطب نہ کریں۔ خداوند متعال انشاءاللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، پشت پناہ ہو۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا کی نورانی بارگاہ میں آپ سب کے لیے نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔